کلمہ طیبہ، انوار و برکات۔ افضل ذکر اور افضل استغفار۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام ذکروں میں افضل لا الہ الا اللہ ہے اور تمام دعاؤں میں افضل استغفار ہے۔ پھر اس کی تائید میں سورہ محمد کی ایک آیت تلاوت فرمائی، ہر کلمہ گو کو جہنم سے نکالنے کا حکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن حق تعالی شانہ ارشاد فرمائیں گے کہ جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لو جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک ذرے برابر بھی ایمان ہو۔ ہر اس شخص کو نکال لو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو یا مجھے کسی طرح بھی یاد کیا ہو یا کسی موقع پر مجھ سے ڈرا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کسی نے پوچھا کہ کلمے کے اخلاص کی علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حرام کاموں سے اس کو روک دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرش کے سامنے نور کا ستون ہے، جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ ستون ہلنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ ٹھہر جا۔ وہ عرض کرتا ہے کیسے ٹھہروں، حالانکہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے کی ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اچھا میں نے اس کی مغفرت کر دی، تو وہ ستون ٹھہر جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی بندہ ایسا نہیں کہ لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہ کھل جائیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، بشرط یہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کثرت سے کرتے رہا کرو، قبل اس کے کہ ایسا وقت آئے کہ تم اس کلمے کو نہ کہہ سکو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ دل سے حق سمجھ کر اس کو پڑھے اور اسی حال میں مر جائے مگر وہ جہنم پر حرام ہو جائے گا۔ وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو بھی بندہ کسی وقت بھی دن میں یا رات میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اعمال نامے میں سے برائیاں مٹ جاتی ہیں اور ان کی جگہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں وارد ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرے اس کو حق تعالی شانہ قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھائیں گے کہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ان کا چہرہ روشن ہوگا۔ سبحان اللہ۔